کوگولیشن، فلوکیشن اور سیٹلنگ کے عمل کے بعد گرینولر بیڈ فلٹریشن اسٹیج کا استعمال کر کے وضاحت کو بہتر بنانا ممکن ہے۔ گرینولر بیڈ فلٹریشن کیا ہے؟ اس قسم کے فلٹریشن کو انجام دینے کے لیے کون سی تکنیک استعمال کی جاتی ہے؟ ان سوالات کا جواب دینے کے لیے ہم سب سے پہلے اس فلٹریشن کے آپریٹنگ اصول پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم مختلف قسم کے فلٹرز کا مطالعہ کریں گے جو موجود ہیں اور کیسے کام کرتے ہیں۔ گرینولر بیڈ کا استعمال کرتے ہوئے فلٹریشن کا مقصد چھوٹے ذرات پر مشتمل فلٹرنگ میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے ٹھوس کو مائع سے الگ کرنا ہے۔ یہ گرینولر بیڈ قدرتی میکینیکل فلٹریشن کو بہترین ہونے کے قابل بناتا ہے۔ ذرات گرینولر کے درمیان خالی جگہوں سے بننے والے چینلز میں گردش کرتے اور جمع ہوتے ہیں۔ ان خالی جگہوں کا سائز اس وقت تک کم ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ بلاک نہ ہو جائیں۔ ذرات گرینولر بیڈ کی سطح پر بھی بلاک ہو سکتے ہیں اگر ان کا سائز چینل سے زیادہ ہو۔ اسے فاؤلنگ کہا جاتا ہے۔ فاؤلنگ عام طور پر کارکردگی کو کم کرنے کا باعث بنتی ہے، اس لیے فلٹر بیڈ کو باقاعدگی سے صاف کرنا چاہیے۔ علیحدگی کے اس اہم کام کے علاوہ گرینولر بیڈ فلٹریشن نائٹروجن، نامیاتی کاربن، آئرن اور مینگنیز کی لیونگ ٹریٹمنٹ کو بھی قابل بناتا ہے۔ اس صورت میں فلٹرنگ میس میڈیا کی طرح برتاؤ کرتا ہے جو بیکٹیریا کو اس سے منسلک کرنے اور بڑھوتری کرنے دیتا ہے۔ ان کا کردار پولیوٹنٹس کو توڑنا ہے۔ استعمال شدہ فلٹریشن مواد کی خصوصیت کے لیے دو اہم پیرامیٹرز کی وضاحت کی گئی ہے۔ بلک کثافت، جو مواد کے 1 لیٹر کے بڑے پیمانے پر مساوی ہے اور گرام فی کیوبک سینٹی میٹر میں ظاہر کی جاتی ہے۔ گرینولومیٹری، جو فلٹرنگ میڈیا بنانے والے گرینولرز کے سائز سے مطابقت رکھتی ہے اور اسے ملی میٹر میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ ریت سب سے زیادہ استعمال ہونے والا مواد ہے۔ گرینولر بیڈ فلٹریشن کی 2 بڑی اقسام موجود ہیں: سلو فلٹریشن، فاسٹ فلٹریشن۔ سلو فلٹریشن کی صورت میں مقصد مٹی کے ذریعے قدرتی فلٹریشن کے طریقہ کار کو دوبارہ تیار کرنا ہے۔ سلو فلٹرز ایسے پانی کے لیے اچھی طرح موزوں ہیں جو زیادہ زہریلا نہ ہو، جس میں معطل ٹھوس کم مقدار میں موجود ہوتی ہے۔ سلو سینڈ فلٹریشن میں کم از کم 1 میٹر موٹائی ریت کا بیڈ اور کم فلٹریشن کی رفتار سے نمٹنے کے لیے سطح کا رقبہ کافی اونچا رکھا جاتا ہے۔ بجلی کی ایک تہہ اکثر ریت کے بیڈ کے نیچے رکھی جاتی ہے۔ بجلی کے نیچے رکھا ہوا سوراخ شدہ پائپ ٹریٹمنٹ شدہ پانی کو جمع کرنے کے قابل بناتا ہے۔ پانی کشش ثقل کی وجہ سے ریت کے بیڈ سے اوپر سے نیچے کی طرف بہتا ہے اور نیچے سے نکل کر ٹینک میں جمع ہو جاتا ہے۔ فلٹر کے پہلے چند سینٹی میٹر میں ایک بائیو فلم بنتی ہے۔ بائیو فلم میں موجود مائکرو آرگنزم باریک ذرات اور پیتھوجینز کو توڑ دیتے ہیں۔ سلو فلٹرز کے لیے سطح کے بڑے حصے کی ضرورت ہوتی ہے اور جب خاصی گندگی ہو تو اوپری تہہ کو کھرچ کر صاف کیا جانا چاہیے۔ اس صورت میں وہ اکثر دستی طور پر صاف کیے جاتے ہیں جس میں کافی مقدار میں افرادی قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری قسم کے گرینولر بیڈ فلٹر کو فاسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ کھلا ہو سکتا ہے اور کشش ثقل کا استعمال کر سکتا ہے یا بند اور دباؤ ڈالا جا سکتا ہے۔ ان فلٹرز کے فلٹریشن کی رفتار تقریباً 5 سے 7 میٹر فی گھنٹہ ہے۔ جب گرینولر فلٹر میں صرف ایک قسم کا یکساں فلٹرنگ میڈیم ہوتا ہے تو اسے سنگل لیئر فلٹر کہا جاتا ہے۔ تاہم کئی فلٹرنگ میڈیا والے فلٹرز موجود ہیں جن میں مختلف خصوصیات ہیں، جیسے ریت، اینتھراسائٹ یا گرینولر ایکٹیویٹڈ کاربن۔ اسے ملٹی لیئر فلٹر کہا جاتا ہے۔ ان کے درمیان یہ انتخاب ٹریٹمنٹ کے اہداف اور ٹریٹمنٹ کیے جانے والے پانی کے معیار کے مطابق کیا جاتا ہے۔ کسی بھی قسم کا تیز رفتار فلٹر استعمال کیا جائے، فلٹر بیڈ کو باقاعدگی سے دھونا ضروری ہے۔ اگر اسے کثرت سے نہیں دھویا جاتا تو گرینولر بیڈ کے بعض جگہوں میں فاؤلنگ تیزی سے واقع ہوگی۔ فلٹرنگ مٹیریل کو دھونے کے لیے پانی کو کرنٹ کے مخالف سمت میں نیچے سے اوپر تک منتقل کیا جاتا ہے۔ دھونے کا کام عام طور پر کمپریسڈ ہوا اور پانی کا استعمال کرتے ہوئے کیا جاتا ہے تاکہ خراب میڈیا کو یکے بعد دیگرے الگ کیا جائے، اسے معطلی میں ڈالا جائے۔ آپ کو گرینولر فلٹریشن کے بارے میں کیا یاد رکھنے کی ضرورت ہے؟ یہ گرینولر اکثر ریت پر مشتمل فلٹرنگ میڈیا کے استعمال پر مبنی ہے۔ یہ سلو یا فاسٹ ہو سکتا ہے، کشش ثقل کا استعمال کرتے ہوئے یا دباؤ کے تحت کیا جا سکتا ہے۔ فلٹر بیڈ کو دھونا اور فاؤلنگ کو روکنا بہت ضروری ہے، جس کی وجہ سے فلٹریشن کی کارکردگی کم ہو جاتی ہے۔
فاسٹ فلٹرز کے لیے یہ واشنگ آپریشن عام طور پر پانی اور ہوا کے امتزاج سے کیا جاتا ہے۔